من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس دنیا اندر آج تک اور آج کو لے کے قیامت تک جتنی بھی خیر موجود ہے ایمان اسلام قرآن علم عبادات الغرض جو کچھ اس دنیا اندر خیر بھلائی موجود ہے ہر خیر اور بھلائی صحابہ کرام کی وجہ تو ہے
اس قول کی تائید و تصدیق اس حدیث تو بھی ہوتی جو حدیث صحیح البخاری اندر کہ غزوہ بدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام واسطے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ اگر یہ صحابہ کرام آج اس جنگ بدر شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے. گویا ہے عبادات کا تصور جو اس وقت دنیا اندر ہے اور جو قیامت تک رہے گا اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ. غور فرمائی صحابہ کرام دے اندر 7 ایسی صفات ہیں جو انہوں نے مقام اور شان بلند کر رہی ہے. اگر اس دور اندر بھی کسی انسان کو 7 اور 7 خوبیاں پائیاں جا تو ایسا انسان معاشرے کا بہترین آدمی ہوئے. اگر آج ان صفات کا حامل شخص بہترین ہو سکتا ہے ان صفات کی وجہ تو صحابہ کرام اندر اگر یہی صفات پائیا جان اور ان کی دلیل اور ذکر قرآن اور حدیث آ جائے اور صفات بھی کمال درجے نو پہنچیا ہو تو پھر غور کیجیے وہ صحابہ کرام بہترین شخصیات کیوں نہیں ہو. یا اس مسئلے کو اس انداز سوچیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری نصیحت فرمائی جس کو صحابہ کرام کی شان اور مقام رفت ظاہر ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آج اس دور جس زمانے چ لوگ اس امید نال بیٹھے نے کہ قیامت کو اللہ معاف کرے، اس ارادے سوچ اس فکر اس عقیدے نال کہ قیامت والے دن اللہ معاف کر دے، تو کیا اس کی امید صحابہ کرام کو حاصل نہیں؟ پھر فرماتے نے کس بنیاد پہ ایک عام مسلمان تصور رکھ کے بیٹھے کہ قیامت نو معافی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، مغفرت ہو جائے. فرماتے نے پہلی وجہ تو یہ سمجھا
کہ جیڑا ایماندار اس ارادے، اس نیت، اس عقیدے نال بیٹھا ہے کہ قیامت والے دن معافی مل جائے، تو فرماتے ہیں وہ ذہن میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ قرآن یہ بات موجود ہے کہ ہر گناہ اللہ نے معاف کرنا سوائے ایک گناہ جو شرک۔ فرماتے ہیں اگر آج کا مسلمان اس ارادے نال بیٹھا ہے کہ میرے عقیدے شرک نہیں لہذا اللہ معاف کرے گا، تو اس امید کے حقدار تو سب تو زیادہ صحابہ کرام نے، جنہوں کی گارنٹی رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے جان تو بعد میرے صحابہ شرک کرنے اس بات کا من خطرہ ہی کوئی۔ فرمایا جنہوں کی ضمانت قرآن حدیث شریعت موجود ہے کہ انہوں نے عقیدے شرک نہیں، انہوں نے اسی باس کریے کہ وہ پتہ نہیں جنت جان گے یا نہیں، اور خود اپنے بارے تصور کریے کہ نہیں اسی جنت جاواں گے کیونکہ سارے عقیدے شرک۔ تو اس امید کے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جڑا ساڈا خواہشات ارادہ عقیدہ اس نے سن کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اور اگر ساڑے نیکیاں اعمال بڑھ گئے، اچھے اعمال بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، وزن ہے، تو اللہ رحمت کر دے گا، جنت دے دے۔ فرمایا اگر آج دا انسان اس امید رکھتا ہے کہ میرے اعمال بڑھ گئے گناہوں تو ترازو اندر میزان اندر تے اللہ معاف کرے گا، تو کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے گناہ بڑھ جان؟ اپنے بارے تصور یہ ہے، ذرا سوچئے میرا اور تہاڈا اپنے بارے تصور کیا ہے کہ قیامت نو ساڈیاں نیکیاں بڑھ جان گیا، اللہ جنت دے۔ فرمایا اپنے بارے ایک گمان تے صحابہ کرام کے بارے خیال عقیدہ کیوں نہیں جنہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی کر کے امت نو سمجھائے۔ انہوں نے بارے یہ تصور ہے کہ انہوں نے گناہ بڑھ جان گے نہ اس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اگلی بات جو بیان فرمائے، فرماتے ہیں شرک نہیں اسی اس وجہ تو یقین ہے کہ جنت ہے، اس دے حقدار صحابہ، ساڑھے اعمال اصالحہ بڑھ جان گے لہذا اللہ جنت دے گا، اس دے بھی بدرجہ عظم، اس دے مصداق صحابہ کرام۔ آخری امید ہر مومن مسلمان ہوئے ہے کہ اگر اسی پھنس بھی گئے قیامت کو، پکڑے بھی گئے، گرفت ہو بھی گئی، تو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی دو، تو قیامت والے شفاعت مل جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شفاعت رسول کی وجہ تو رحمت ہو جائے گی اور اللہ جنت دے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفاعت آغاز تو آڈے تو ہونا ہے یا صحابہ کرام تو ہونا؟ تو آڈا خیال ہے شفاعت مل جائے گی تو جنت مل جائے، تو صحابہ کرام کیا شفاعت رسول کے حقدار نہیں؟ یا تے قرآن دین شریعت یہ دلیل ہوئے کہ شفاعت شروع ہونی ہے تابعین یا تبع تابعین، یا نبی علیہ السلام تو بعد 200 سال 400 سال بعد جڑے لوگ اسلام ہی داخل ہوئے انہوں تو شفاعت رسول کا آغاز ہونا ہے۔ یہ شفاعت رسول کا آغاز صحابہ کرام تو ہونا ہے، تے بعد آنے والے شفاعت کے حقدار بعد بڑھن گے، صحابہ کرام پہلے بڑھ گئے۔
فرماتے نے جس امید نال تسی بیٹھے ہو نا کہ سانو جنت مل جائے گی قیامت نو، ہر اس امید کے حقدار تہاڈے تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو صحابہ کرام دے اندر ایک مثالی شخصیت تھی، اور ساری صفات جو قرآن اور شریعت نو مطلوب نے۔ غور کیجئے، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، وہ ساری صفات جدا ذکر قرآن احادیث ہے کہ یہ مسلمان مومن ہونی چاہیے، انہاں چوں کیڑی خوبی ہے جڑی صحابہ کرام وچ موجود ہے؟ کوئی ایک خوبی ایسی جڑی قرآن تے ہوئے، اللہ دے ہاں مطلوب ہوئے کہ اے تواڈی خوبی، اے تواڈی وصف اہل ایمان ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں پھر وہ کیڑی خوبی ہے جڑی صحابہ کرام وچ موجود نہیں؟ تلاش کیجیے۔ جی ہر خوبی دے مجموعہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو پھر انہاں جیسا عظیم انسان اور شخصیات اور کون ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، قرآن کے حدیث میں 7 صفات ایسیاں نے جو صحابہ کرام وچ موجود ہیں۔ اگر جس دور جس انسان جو 7 صفات ہوں، وہ اپنے پنڈ، علاقے، بستی، شہر کا بہترین مومن ہوتا ہے، بہترین مسلمان ہوتا ہے۔ ان صاحب سے غور کی، پہلا وصف کہ صحابہ کرام وچ سچائی سی، جھوٹ صحابہ کرام تو انتہائی دور سی۔ جس انسان سچائی ہی سچائی ہوئے، جھوٹ نہ بولیا ہوئے، جس کو کیسا وہ مومن ہوئے گا، کیسا انسان ہوئے۔ اور پھر سچائی دی گواہی خود اللہ دے کہ صحابہ کرام سچے۔ قرآن پاک اس آیت جو خطبہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اللہ کو ڈر جاؤ۔ اور تسی سوچو یہ آیت کنہ تے نازل ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور سامنے کون نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ۔ آپ اس آیت نو پڑھ کے صحابہ کرام سنا رہے ہیں تو مخاطبین صحابہ نے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں نال ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، ساتھ دو، معیت والی ہوئے سچے لوگوں نال۔ ہن دسو قرآن پاک کنہاں نوں سچا کہہ رہے؟ جس ویلے یہ آیت آئی اس ویلے وہ مومنین کون نے جنہ دی معیت، جنہ دے ساتھ ہون دا اللہ حکم دے رہے ہیں؟ گویا صحابہ کرام دی سچائی بیان ہو رہی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ آیت تو بالعموم ہے نا، خاص صحابہ کرام دا ذکر نہیں۔ تو قرآن پاک دی دوسری آیت سنیے جہدے کے اندر خاص اللہ نے صحابہ کرام دا ذکر فرمایا۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام دی شان، مدحت، رفعت سمجھنا چاہتا ہے، قرآن تے غور کرے۔ جتنا تسی قرآن تے غور کرو گے نا، صحابہ دی شان نکھر کے سامنے آ رہی۔ کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جڑا اللہ نے صحابہ کرام کے بارے قرآن بیان نہیں فرما، شرط ہے کہ قرآن پڑھے، غور کرے، توجہ کرے، اس ارادے، اس نیت نال کہ میں صحابہ کرام کی شان، مقام، حیثیت نو جاننا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور محبت عقیدت رکھنی ہے۔ اللہ اس بندے کے دل نو کھولنا ہے، صحابہ کرام کی محبت لئی، عقیدت لئی، پیار لئی، اس نیت ارادہ قرآن پڑھے، سنے، غور کرے۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ قرآن پاک نے خاص آیت مبارکہ
مہاجرین صحابہ کرام. ہوں جدو قرآن پاک مہاجرین کا ذکر آئے گا اس تو مراد یقیناً صحابہ کرام جنہیں ہجرت فرمائی. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. او فقراء مہاجرین، او غریب مہاجرین، او اللہ دی راہ اندر ہجرت کرنے والے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہاں اپنے گھرانوں چوں نکالیا گیا، جنہوں اپنے مال اور گھر چوں باہر نکال دیتا گیا ہے. مال اور گھر چھوڑن سے مجبور کرتا. سوچو، غور کرو کہ اپنا گھر اور مال چھوڑنا کتنا مشکل ہو. ہر کوئی تو کہے کہ گھر اس حالت رہ مال جتھے پیا رہن دو، چلو اللہ دے راہ ہجرت کرو، نہ مال دی پرواہ نہ گھر دی پرواہ. بہت مشکل عمل ہے. قرآن نے کی فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. پھر تصور اے ہوئے عوام نو دیتا جائے کہ صحابہ کرام اتوں تو مسلمان ہوئے سن، مال لین لئی کلمہ پڑھیا سی، مال لین لئی، مال بٹورن لئی، مال اکٹھا کرن لئی. ہن دسو قرآن دا انہاں مال لٹایا ہے، انہاں مال دیتا ہے، انہوں نے مال کو کڈیا گیا، انہوں نے گھراں چوں کڈیا گیا، گھر کو بے گھر کیتا گیا ہے، مال انہوں کو لے لیا گیا ہے. قرآن آندا ہے با مال لے لیا گیا ہے، انہوں سارا مال رسول اللہ دے حکم تے قربان کیتا ہے. تے جے بندہ کہے نہیں مال لین لئی، او بھائی لین لئی لیا کتے ہے اور کہاں گیا، کتے چھپ گیا ہے. جڑے سیدنا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اسلام تو مال کمایا ہے، وہ مال کتے ہے؟ وہ کوٹھیاں، محلات، وہ جاگیراں کہاں نے؟ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین، دیگر اصحاب رسول نے مال لٹایا تو ہے، مال بنایا نہیں. مال پیشتے کیتا ہے، مال اکٹھا نہیں کیتا. قرآن گواہ ہے. یا تو کہو نعوذ باللہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے، قرآن کی خبر صحیح نہیں ہے، رب کا کلام سچا نہیں ہے. جب قرآن سچ ہے وہی سچی ہے، دین حق کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق نے، تو پھر قرآن کی اعلان کر دے. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. وہ لوگ جڑے نکالے گئے اپنے گھراں چوں اور اپنے مال، وہ مہاجرین. ہو سکتا ہے زہری نکلے ہون، دلوں نہ نکلے ہون، دل دکھلاوا ہوئے، ریاکاری ہوئے. قرآن نے دل دی کیفیت بھی بیان کی تھی. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا وہ سارے نکلے نے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ دی رضا نہیں، اللہ نو راضی کرنے، اللہ نو خوش کرنے. اپنے گھر چھوڑے، اپنے مال چھوڑے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. انہاں اللہ اور دے رسول دی مدد کیتی ہے، دین دی مدد کیتی ہے، دین واسطے نکلے نے اپنے گھر تے مال چھوڑ کے. ہن قرآن دی خبر سنو. فرما اولئک هم الصادقون. اس سارے دے سارے، اس سارے مہاجرین اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون. سچائی وصف ہے، سچائی صفت ہے جو صحابہ کرام بدرجہ اتم موجود ہے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیو حدیث آپ نے فرمایا مومن کو ہر گناہ ہو سکتا لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو صحابہ کرام دے پہلا وصف یہ اولئک هم الصادقون. سارے مہاجرین سچے. قرآن کہتا ہے سارے صادق، یہ سارے سچے. تسی ساری صحابہ دی سیرت پڑھو گے نا تو جھوٹ نظر نہیں آئے. وہ 3 اصحاب رسول جنہ کا ذکر سورۃ التوبہ چاند 10ویں پارے اندر، وہ پیچھے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو واپس تشریف لے آئے، منافقین نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کو جھوٹ بولے. منافقین نے
سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں بھی آیا، میرے جیا بات بنا کے کرن والا بندہ کوئی نہیں، میں نے بات بنا کے کرن دا، بات مزین کر کے دوسرے مطمئن کرن دا میرے کو ایک سلیقہ طریقہ ہے سی، جے میں بہانہ بنانا ہوں، جے میں جھوٹ بولنا ہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ ذکر کرتا، آپ نے مطمئن کر سکتا سا، لیکن آ کے میں جھوٹ بولیا نہیں، یہ مطلب ہے صحابہ کرام کی سچائی کو شک نہیں، جھوٹ بولیا صحابہ کرام آئے سچی بات کہہ چھوڑی، بائیکاٹ ہویا، رسول اللہ ناراض ہوئے، صحابہ بائیکاٹ کر گئے، بیویاں الگ ہو گئی اور بائیکاٹ 50 دن جاری رہے، لیکن جھوٹ صحابہ کرام نے نہیں بولیا۔ صحابہ کرام کی ثقافت، صحابہ کرام کی صداقت ایک ایسی مسلمہ چیز ہے، اسی واسطے تھے محدثین کرام نے ایک بڑا پیارا اصول بنایا، فرماتے نے اگر کوئی تابعی حدیث بیان کرے تبا تابعی پیچھے آ جاؤ صحابہ کرام تو ضروری ہے کہ وہ شخص معروف ہوئے، اس کا نام، اس کی کنیت، اس کے حالات و واقعات سارے علم چھوڑ کہ بندہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، یہ منج کیسا ہے، یہ عدالت کیسی، ساری چیز علم ہوئے گی، وہ روایت قبول کی جائے گی۔ لیکن جب تابعی سکا ہو کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ اے حدیث جڑی ہے نا میں رسول اللہ دے ایک صحابی کو سنی، ان رجل من اصحاب النبی، نبی علیہ السلام ایک صحابی کو لو اے حدیث میں سنی، صرف اتنی بات کہہ دے، بھائی صحابی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ سیرت و کردار کیسا ہے، اس سے پاس ہی نہیں، تابعی جو کہ سکا ہے وہ بات کہہ دے میں صحابی رسول کو بات سنیے، صحابی کوئی ہوئے کوئی غرض نہیں ہے محدثین نو کہ صحابی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، صحابی لفظ آ جائے محدثین رک گئے، خاموش ہو گئے اور اکھاں بند کر لی آنے، چھپا لی آنے کہ ہر صحابی سچا ہے، باوی کوئی ہوئے ضروری نہیں ہے کہ نام پتا ہوئے، کیونکہ صحابی دا آج جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی رسول جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے سچے اور پکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مہاجرین نے نا تے دوسرا طبقہ کیڑا ہے انصار دا، قرآن پاک نے انہاں دا بھی ذکر فرمایا ہے، فرما والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، فرما ایک مہاجرین جڑے گھر تے مال چھوڑ کے مکیوں آ رہے ہیں کدھر، مدینے والے۔ ہن مدینے والے دی کی کیفیت ذرا سوچو، دوستاں نے آنا ہوئے، مہماناں نے آنا ہوئے، چلو دوست مہمان ایک الگ حیثیت ہے نا، جے تہن پتا چل جائے کہ کچھ بندے اچانک تواڈے کول آن والے نے، پہنچن والے نے، 5 10 15 20 25 30 بندے آ رہے تے انہاں نوں رہائش جگہ دینی پے گی، کم از کم دل تے بوجھ تے ہوندا ہے نا، پریشانی تے ہوتی ہے نا، آنا بھی وقتی، دیکھو مہمان نے آنا بھی وقتی، لیکن ایک فطری بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے، فرما والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جدوں مہاجرین مکیوں چلے، اہل مدینہ دے علم سی کہ صحابہ آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہا ہے، صحابہ ہجرت کر تے مدینے اندر انہاں دا مکان کوئی نہیں، آبادی انہاں واسطے رہائش ٹھکانہ کوئی نہیں، انہاں کول کاروبار کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، نقدی انہاں کول کوئی نہیں ہونی، چھپ کے آ رہے ہیں، مال گھر سب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ قرآن نے گواہی دی تھی اخرجوا من دیارہم اموالہم، مال دولت گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ، بہت بڑا جتھا فوج صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینے وال آ رہے ہیں کہ اللہ فرماندا سا انصار نو ویکھیا انہاں دی حالت کی ہے
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم جڑے انہاں ول آ رہے سن اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلن اساں ویکھیا انصار دے دل مہاجرین دی محبت سی پیار سی آ رہے نے کوئی بات مال بھی حاضر ہے جان بھی حاضر ہے گھر بھی حاضر ہے کاروبار بھی حاضر ہے سب کچھ حاضر ہے انہاں دے دل دی کیفیت قرآن نے بیان کی تھی فرما ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اللہ فرماتے ہیں جنہ مال دیتا ہے اگلی بات ذرا غور کرو بندہ آ گیا مہمان آ گئے گھر آ گئے ہن اس نے جڑی چیز تو انہوں دینی پئی ہے نا دیون تو بعد ایک واری دل دے اندر بوجھ بھاویں بندہ جنہ راضی ہو کے بھی دے رہے ہوئے دل ایک واری گھٹن تکلیف تے ہوتی ہے نا کہ اج تو بعد میرا کاروبار دا کوئی اور شریک بھی ہو گیا بغیر پیسے تو بغیر کوئی مال لائے میرے کاروبار دا مفت پارٹنر ادھے دا مالک میرے گھر اگر 10 مرلے جے 2 حصے تقسیم میری زمین دا ادھی زمین دا مالک آدھے گھر دا مالک آدھے کاروبار دا مالک بن گیا ہے یا دل تے کچھ گھٹن کچھ تکلیف چلو رسول اللہ نو راضی کرن لئی اللہ نو راضی کرن لئی انہاں قربانی دے چھوڑی لیکن دل کچھ نہ کچھ تکلیف تے ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اساں میں رب نو دے دل نو ویکھیا ہے کسے انصاری صحابی دے دل ذرا برابر بھی ادھا مال دین لگیا تکلیف بھی نہیں ہوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی یہ مال لین لئی مسلمان ہوئے لا یجدون فی انفسہم فی صدورہم انہاں دے دل ذرا برابر تکلیف پریشانی نہیں ہوئی کہ یار اس مقام تے بلا دسو اس دور کون بندہ ہو سکتا ہے جڑا دوست نو کہے دسو پورے محلے تسی نظر مارو کوئی ہے ایسا بندہ جنہیں جماعت کوئی غریب بندہ ویکھ کے کیا ہوئے آج تو بعد تیری میری دکان ادو ادو ہو گئی تو مکان کرائے تے رہنا ہے تے میں ایک کنال دی کوٹھی چ رہنا 10 مرلے تیرے تے 10 مرلے میرے تو اوپر والی منزل تے میں نیچے والی منزل گھر ادو ہاتھ مال ادو ہاتھ ایک مثال دے دو صحابہ کرام تائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تسی صحابہ کرام دی مقام نو نہیں پہنچا جس مقام تے جس دل دی صفائی طہارت پاکیزگی دے صحابہ کرام پہنچے ہوئے نے اپنے ضرورت بھی ہے ایک تو ضرورت تو زائد نہیں اللہ فرماتا ہے ضرورت بھی ہے انہوں نے لوڑ ہے اس چیز کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے دوجے نو ترجیح دیتی اگلی مثال سن لو جدو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آئے ہجرت کر کے انصاری صحابی دے بھائی رسول اللہ نے بنائے تو کی فرمایا گھر گئے انصاری صحابی دے بھائی بن کے مہاجر تے انصاری بھائی بھائی بن کے گئے بتا صحابی انصاری کی آند ہے کہ تسی اکلے آئے ہو بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہو میری ہے 2 بیویاں جس نو کہو میں طلاق دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر چاہو زمانے مثال تلاش کرو اس مقام تے کوئی فیض شخصیت لاؤ دکھ نہ ہوئے ان شخصیات نو کوئی برا کہے پریشانی نہ ہوئے دل وچ ملال نہ آئے ان ہستیاں نو کوئی برا بھلا کہے جنہ دی وجہ تو زمانت عبادت تے خیر تے بھلائی تے دین تے شریعت موجود ہے ان شخصیات نو کوئی رات دن برا بھلا کہے ایماندار انسان کس طرح برداشت کر سکتا ہے فرمایا قرآن پاک نے اے ہن مہاجرین دے بارے کی فرمایا اولئک هم الصادقون اور انصار دے بارے کی فرمایا ہے فرمایا ومن یوق شح نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا اس سارے انصار کامیاب ہیں کون کامیاب کہہ رہے ہیں اللہ
کامیابی دین والا کون ہے؟ اللہ، جنہیں خود کامیابی دیونی وہ فرما رہا میرے اللہ اعلان ہے کہ سارے انسار کامیاب نے۔ تے کامیابی جدو اللہ کہے کامیابی اس تو مراد کی ہوتا ہے کہ تھوڑیاں دو دکانیں بن جان گیا؟ نہیں، اس تو مراد ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں جنت دے دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا، قیامت نو اللہ رحمت کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجر سچے، سارے انصار کامیاب۔ ہن تیسرا گروہ کا ذکر آ گیا ہے قرآن، اپنے تے بھی غور کر لو، اسی مہاجرین چو نہیں، انصار چو نہیں، تیسرے گروہ جو تو ہے وا سانو قرآن کی آند ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، تے فرمایا انہاں مال تے گھر چھوڑے دین واسطے۔ انصار کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا انہاں اپنے گھر مال دولت سب کچھ مہاجرین نو دیتا ہے دل دی چاہت اور محبت پیار نہ۔ تیسرا طبقہ فرما والذین جاءوا من بعدہم، جڑے انہاں تو بعد آون، انہاں دی ڈیوٹی ذمہ داری فریضہ کیے، او کون یا اللہ مہاجرین بھی برے سن، نعوذ باللہ، انصار بھی برے سن، او انہاں دے جرح کرن، بعد چان والے انہاں برا کہن، بعد چان والے دے نقائص تلاش کرن، انہاں دی غلطیاں اچھالن، انہاں دے نام جناب انہاں دے مذمت نعوذ باللہ کر کے گروہ بندی کرن۔ سیدنا ابو بکر عمر عثمان جڑے اولین مہاجرین نے انہاں برا کہندے رہے، انصار صحابہ دے ایمان دا انکار کر چھوڑن، بعد چان وال ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ فرماندے جڑے بعد چاون قیامت تک انہاں دی ڈیوٹی ہے میرے کو دعا کر، اللہ ساڈی ڈیوٹی لا رہا دعا کرو، کس بات دی دعا؟ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ اے مہاجرین تے انصار جنہاں مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر چھوڑے ہے تیرے دین واسطے، اللہ آخر انسان سن، عام انسان سن، معصوم تے نہیں، گناہاں تو پاک تے نہیں، معصوم تے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اللہ بحیثیت انسان اگر کوئی انہاں کو خطا ہو گئی ہے، اللہ جی ساڑی ڈیوٹی کی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اے نہیں فرمایا انہاں دی غلطیاں اچھالو، انہاں دے گناہ اچھالو، انہاں دے گناہ یا غلطیاں لب لب کے تلاش کر کے انہاں تے جرح کرو، فرمانے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جڑے بعد چاون دعا کرن اللہ انہاں کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ اسی معافی منگنے آ، انہاں دے حصے دی اسی معافی منگنے آ، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دی غلطیاں معاف فرما، اللہ درگزر فرما۔ اللہ نے قیامت تک مومنہ دی ڈیوٹی لائی ہے، فرما جیڑا بھی بعد چاہے وہ ساری زندگی صحابہ واسطے مغفرت دی دعا کرتا رہے اور اپنے دلوں پاک کرے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرما جویں اللہ مہاجر دے انصار آپس ہی پیار کردے سن، مہاجرین دے دلاں اندر انصار دی نفرت نہیں، انصار دے دلاں اندر مہاجرین دے نفرت نہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ساڑے دلن بھی انہاں دے بارے انج پاک کر دے جی انہاں دے آپس ایک دوجہ دے بارے پاک سن، ساڑے دل مروڑ نہ ہوئے، تنگی نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے، ناراضگی نہ ہوئے، غصہ نہ ہوئے، کینہ نہ ہوئے، تنگی نہ ہوئے، دل صحابہ کرام نے دل کھلے ہوں اور دعا کر رہے ہوئی اللہ انہوں نے معاف فرما۔ صحابہ کرام دا دوسرا وصف، 7 خوبیاں میں صحابہ کرام دیا بیان کر رہا ہوا۔ پہلا وصف کہ صحابہ سارے دے سارے سچے، اے اج بھی صفات جنہیں پیدا ہو جان وہ انسان بڑے پیارے لوگ ہوندے نے، اللہ دے ولی، اللہ دے دوست نے۔ دوسرا وصف
کہ صحابہ کرام نو اللہ نے ایمان اتنا دیتا ہے، اتنا ایمان پیغمبر دی امت پھر اور کسی دے حصے چ نہیں آیا. کمال درجے دا ایمان، اتنا ایمان، اس قدر مومن ایماندار کہ قرآن اللہ نے انہوں دے ایمان نو یہ نہیں فرمایا کہ یہ مومن نہیں یا ایمان لاؤ. کی فرمایا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اور قیامت تک ایمان اسے دا قبول ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہوئے. اللہ نے انہوں نے ایمان میں معیار بنایا، جدا ایمان میں معیار بنے اس ایمان کی کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہو سکتی. رب جو آتا ہے اس جیسا ایمان لاؤ، انہاں جیسا بمثل ما آمنتم. ہن دسو تسی کوئی چیز تو لو تے کہو با 1 کلو منے چیز چاہیے تے دوسرے پاسے 1 کلو دا وٹا بھارا پتھر ہوئے گا تے چیز کلو تو لے گی نا. تے جو وہی کلو نہ ہوئے جڑا تساں اس پاسے پتھر رکھ رہے ہو، وٹا رکھ رہے ہو، تولا رکھ رہے ہو، وہ خود کلو دا نہیں، او دے نال کلو چیز تل سکتی ہے نہیں. او دا پہلے کلو ہونا شرط تا اتنا ہی چیز تو ملے گی. اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان انج لے آؤ جویں میرے محمد صحابہ لے آئے. جی او مومن نہیں تے پھر سانو ایمان دا انہاں جیسا ایمان لے آن دا حکم کیوں رب تیرے ہے؟ یہ مطلب کمال ترین ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا. صحابہ کرام دا تیسرا وصف کہ جتنا عقل شعور اللہ نے صحابہ نے بخشیا اتنا عقل محمد کی امت کی کسی نے عطا نہیں فرمایا. سب تو زیادہ عقل والے شعور والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. کافر نہیں سی منڈے کینسنے بے وقوف نے نہ اس میں. اللہ فرماتا ہے عقل والے نے عقل والے. ہوں عقل والا عقل دیون والا عقل دا خالق مالک کبھی عقل والے نے. زمانہ بے وقوف کبھی جو بے وقوف سے نہیں ہو سکتے. قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرما الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے ساتھی تواڈے جماعتی تواڈے پیارے تواڈے اصحاب تواڈی بات بڑے غور نال سنتے ہیں، تواڈا فرمان بڑا غور نال سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ اور پھر اس دے تے پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، دی بات تواڈی منتے ہیں. میرے ماؤ سن لو اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. فرما محبوب جنہ تواڈی بات نو سنیا ہے اور پھر سنن تو بعد تواڈی بات تے عمل کیتا ہے، عمل کرن تو بعد اولئک الذین ھداھم اللہ، اے او لوگ نے جن اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہ سارے دے سارے عقل والے نے. صحابہ کرام نو قرآن عقل والا کہہ رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ عقل والے دانش والے دانش مند صحابہ کرام جیسا دانشور اللہ دی زمین تے کوئی نہیں. صحابہ کرام یہ گارنٹی اللہ نے عطا فرمائی. 3 اوصاف بیان ہو چکے کہ صحابہ کرام سچے، ایمان اچ پکے اور صحابہ کرام عقل انتہائی پختہ مضبوط عقل والے شعور والے دانشور صحابہ کرام. چوتھا وصف صحابہ کرام میں جتنی اس امت کی ہمدردی خیر خواہی ہے اتنی خیر خواہی کوئی بندہ دوسرے دی نہیں کر سکتا جتنی خیر خواہی صحابہ نے اس امت کی تھی. جڑا بندہ تواڈے محلے سچا بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، عقل والا بھی ہوئے، ہر ویلے محلے والے لوگوں کی خیر خواہی لگیا رہے تو ہر بندہ وہ عزت کرتا ہے نا. صحابہ کرام خیر خواہ نے اس امت دے. کیوں؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود نماز پڑھتے رہندے، خود روزہ رکھتے رہندے، خود حج ارکان اسلام تے عمل کرتے رہندے، غزوہ بدر نہ سجاندے،
غزوہ احد نہ جاندے، جہاد نہ کردے، زمین اللہ دی زمین تے نہ پھیل دے، ہزاروں میل سفر نہ کرتے، ہندوستان تک نہ پہنچ دے، اور عرب کے سارے علاقے نہ پہنچ دے، افریقہ تک نہ پہنچ دے، اور پیغمبر دی ایک ایک حدیث نو امت تک نہ پہنچا دے، تو بتلاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اے فلسفہ جڑا آج تسی پیش کرتے ہو کہ اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنی حج کرو، اپنے معاملات سوارو، چھوڑو دوجیاں نو جس حال کوئی رہنے دو، جی میں کوئی ہے اس کو چھوڑ دو، انہوں اپنے حال دے اندر چھوڑ دو، کسی نے کوئی بات نہ کہو نہ کرو، اے فلسفہ اگر صحابہ کرام اپنا دے، بتلاؤ تو آڑے ملک تک، اس خطے تک اسلام کیویں آنا مننا پے گا؟ صحابہ تو بڑا امت دا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے گئے، صحابہ پھیل گئے پوری اللہ دی زمین تے، ایک ایک حدیث امت تک پہنچا گئے۔ اس تو بڑی خیرخواہی کیا ہے؟ سب تو زیادہ خیرخواہ کون ہوتا ہے؟ استاد ہی ہوتا ہے نا، جڑا بچے دی تربیت کرتا ہے، علم دیندا ہے۔ صحابہ کرام کیا ساری امت دے استاد نہیں؟ صحابہ کرام نے ایک ایک علم دی بات، ایک ایک حدیث امت تک نہیں پہنچائی؟ صحابہ کرام خیر خواہ، اور صحابہ کرام دا پانچواں وصف آپس محبت، پیار، اخوت، ہم دردی، خیرخواہی اس قدر ایک تو ہے نا دوسرے دی امت دی، ایک ہے اپنے دور جڑی ساری حالت کفیت، لڑائی جھگڑے، غیبت، چغلی، ایسے نکر دے دو بیٹھے نے، دو چار اس نکر دے بیٹھے، یہ انہوں دی غیبت شروع ہے، ادھر انہوں دی غیبت شروع، ہر دارے، ہر بیٹھک، ہر مجلس، ہر مسجد غیبت چغلی جاری۔ جتے دو بندے بیٹھے نے سوائے اس سے کام میں کوئی کی چغلی جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام ایک دوجے دے خیر خواہ، ایک دوجے نال محبت پیار کرنے والے، قرآن نقشہ کھینچے ہے، فرما رحماء بینہم، رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اور محبت کی خیرخواہی کی اخوت کی مثال کیا وہ حدیث نہیں؟ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ صحابہ کرام تے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جنگ زخمی حالت، پہلے بڑی مشہور حدیث، زخمی حالت کے اندر، موت و زندگی دی کشمکش حالت کیفیت کے اندر، صحابہ کرام میدان جہاد زخمی پہنے، پانی کی ضرورت ہوئی، پانی طلب کیتا ہے، ایک صحابی رسول پانی لے کے پہنچے، پہلے زخمی کو پہنچے تے دوجا زخمی آواز ماردا ہے پانی، صحابی رسول فرماتے نے من رہن دو، انہوں پلا دو۔ ہوں تو تھی ولیمے چ ویخ لو، شادیاں چ ویخ لو، ہر دی کی خواہش ہوندی ہے کہ دوجا کھا لو۔ جب شادیاں جاندے ہو، بہندے ہو، اٹھتے ہو، پھر بانڈے جب ڈگتے نہیں لگتا ہے جی کوئی زلزلہ آ گیا، یا عذاب الہی آ گیا، یا پورا جب ٹینٹ ہی گر پا ہے۔ یہ کس کا جذبہ ہے؟ کون ہے جو صحابہ کرام کی حیثیت کو، مقام قسمت کو پہنچے؟ یاد رکھیے، اگر کھانا دی دعوت ہوئے، ہر بندے دی چاہت ہوئے کہ میں رہ جاواں دوجا مسلمان کھا لے، دسو کتنی اللہ دی رحمت ہوئی، کتنی اللہ دی برکت ہوگی، کھانا بھی بچے گا، عزت بھی۔ تے جے خواہش ہوئے میں دوجے دے منہ کوئی بوٹی نہ جائے، میں ہی کھا لا، نہ برکت، نہ رحمت، نہ عزت، نہ احترام۔ انسان اپنے کردار تو، معاملات تو پہچانیا جاندے۔ دیکھیے صحابہ کرام، دوسرا آواز ماریا پانی، صحابہ رسول فرماتے ہیں من رہن دے، انہوں پلا دو۔ دوجے کو پیالہ پہنچیا، تیجا آواز مار۔ حدیث پاک میں 7 صحابہ کرام نے، مجال ہے کسی نے اپنی پیٹ دی فکر ہوئے، اور کس وقت جدو موت سامنے آ چکی ہے، زخم لگ چکے نے، جسم دے انگ کٹے پے نے، اس حالت خون دے فوارے جاری نے، پھر دوسرے ترجیح دینا، کون ہے جو صحابہ کی بلندی پر پہنچے؟
کون ہے جو یہاں تک پہنچے؟ صحابہ خیر، خیرات کے حقدار، جنت کے حقدار، مغفرت کے حقدار، یہ وہ ہے کامیاب جماعت۔ ان کے بارے میں وہ شخص بولے جس کا اپنا ایمان، کردار، عقیدہ، صفائی، طہارت، پاکیزگی کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاس کرے ان صحابہ کرام تے، انہاں دے ایمان تے تان کرے۔ تیسرے صحابی کو زخمی کو پہنچے، چوتھا آواز ماردا صحابی، تیسرا صحابی بھی آندے یار سب اندر ایک بھی نہیں جڑا اپنی جان دی فکر ہوئے، سارے ہی پیارے نے، تان رب آندا ہے سارے سچے، سارے کامیاب، سارے پکے۔ فرمایا تیسرے تک، چوتھے تک، حتیٰ کہ آخری ساتویں تک صحابی پیالہ لے کے پہنچے ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ واپس پلٹے حدیث پاک جاندا ہے دوسرا بھی شہید، تیسرا، چوتھا، پانچ، چھٹا، ساتوں شہید ہو گئے، پانی کا گھونٹ نہ پیا دوسرے پلان واسطے۔ عشق بلندی پر ہے صحابہ کرام، خیر خائی، جذبہ، محبت، اخوت۔ کھولیے وہ حدیث صحیح البخاری، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کو، صحابہ جی یا رسول اللہ، کون ہے جو آج میرا ایک مہمان آیا ہے، اس مہمان واسطے گھر کھانا موجود نہیں ہے، کون کھلائے؟ صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مہمان میں لے جاؤں، گھر لے گئے۔ بخاری چاہتا ہے جب گھر لے کے پہنچے، بیٹھے ہوئے بٹھایا، بیوی نے پوچھا بھئی کھانا کچھ ہے؟ بیوی آندی ہے کھانا تھوڑا جی ہے، یہ تسی کھا لو تے میرے واسطے کوئی نہیں، جی بچے کھا لیں تے ساڑھے جو کا کوئی نہیں، تھوڑا جی ہے، ایک بندہ کھا سکتا ہے، چلو کچھ چند لقمے تسی لے لو گے، کچھ بچے کھا لیں گے، اتنا ہی ہے۔ فرمایا ایک مہمان آیا ہے تے مہمان بھی محمد رسول اللہ رسول۔ فرمایا پھر؟ فرمایا مہمان کو کھانا نہ کھلا دیں، صحابیہ ہے اور صحابی ہے، اولاد بھی ہے، اس نو اخوت، بھائی چارہ، خیرخائی، محبت، جذبہ۔ صحابی رسول کی فرما رہے، فرمایا کھانا تیار کر دو، ہانڈی چولہے تے رکھ دو، ترتیب دیکھو صحابہ، اگ چلا دو۔ بیٹیاں نو ایک خیال آئے گا کہ کھانا پک رہا ہے، انہوں چرپائی تے لٹا کے تھپکی دیو تاکہ سو جان۔ جب بچے اپنے سو جان گے تائیں رسول اللہ نے فرمایا جہاں پڑوسی بھوکا ہوئے اور خود سیر کرے وہ بندہ سیر ہو کے کھائے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، مومن شخص۔ اسی واسطے تے ایک بہت بڑے محدث کے بارے بڑی پیاری بات ہے کہ سفر دے اندر نے جا رہے ہیں، حج دا سفر جاری ہے، راستے پنڈ کو گزرے، پیدل سفر ہوندا سی، ایک عورت گند ڈھیر تے روڑی تے بیٹھی ہے اور ایک مرغی مردہ پڑی ہے، انہوں صاف کر رہی۔ بڑے حیران ہوئے یہ حجاج کرام سفر تے جانے والے حاجی محدث، ایک عورت ہے اور ایک مردہ، یہ مطلب ہے عورت مسلمان نہیں، مسلمان تے ہوندی تے مردار نہ کھا۔ قریب ہوئے، فرمایا بہن گوشت تسی صاف کر رہی ہو تے مردار ہے۔ فرمایا میرے واسطے حلال ہے، تواڈے واسطے حرام۔ لگے کیوں؟ فرما چھوٹے بچے نے، یتیم نے، بھوک نال مر رہے سن، بلک رہے سن، تے قرآن نے مجبوری حرام کھان کی اجازت دی۔ یہ بچیاں نہیں لے کے جا رہی، تڑپ گئے محدث، تم کتنی مرتبہ حج پہ جا رہے ہو اور لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، سارا حج کا خرچہ اس عورت نو دے کے واپس پلٹ آئے، اللہ اس نفلی حج کا ثواب اس تو زیادہ اس عورت کی خدمت کا ثواب اللہ کا فرما۔ دیکھیے جذبہ، جذبے نو سلام پیش کیجئے۔ بچے سو گئے، پھر بیوی نو ترتیب سمجھائی، اس طرح کرو کھانا رکھ دو تے جدوں بیٹھ کے اندر کھانا لگ جائے اس ویلے مہمان جدوں بیٹھے میں بواں تساں بتی بند کر دیونا، اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاندا رہاں گا، مہمان کھا لوے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحابہ اس مقام تے فائز، مہمان کھا بیٹھے،
سیر ہو گیا، بتی پل گئی، انہیں بھی کھا لیا، میں بھی کھا لیا۔ رات گزر گئی، سویرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت صحابی پہنچے، دوروں ویکھ کے نبی علیہ السلام مسکرا، فرمایا یا رسول اللہ تم ہمیشہ مسکراندے رہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا جو کچھ تو رات نو کیتا ہے اللہ بھی آسمان تے مسکرایا۔ صحابہ کرام اخوت بھائی چارے دی اس بلندی دے باعث صحابہ کرام اندر چھٹا وصف کہ صحابہ کرام امانت دار، امانت، ایک صحابی رسول ایسا نہیں ہے جو خیانت کرے، دین معاملات اتنے امانت دار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے صرف دین پہنچانے کی امانت دیکھو، بتلاؤ وہ کون سی بات ہے جو پوری امانت امت تک نہیں پہنچائی؟ اسا رسول اللہ نو ویکھیا نہیں تو صحیح البخاری اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دے اس کان مبارک دے کول ایس جتھے کلمہ داڑھی دی قلم جناب اتوں جناب والا دی قلم بنا دے اس مقام تے نبی علیہ السلام دے 20 بال سفید سن۔ محدثین تڑپے نے لکھا ہے کمال ہے صحابہ تمہاری امانت کہ نبی علیہ السلام دے سفید بال بھی گن کے امت تک پہنچا چھوڑ۔ یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نقشہ کھنچ کے داڑھی مبارک اس طرح، ناک مبارک اس طرح، ہنسنا مبارک اس طرح، چلنا اس طرح، بیٹھنا اس طرح، کھانا اس طرح، پینا اس طرح، ایک ایک ادا رسول اللہ دی محفوظ کر کے بتلاؤ کیا عیسائیوں دے پاس عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت اس طرح محفوظ ہے؟ نہیں، یہود دے پاس اپنے انبیاء دی سیرت محفوظ نہیں ہے، پیغمبر دی خلوت جلوت اندھیرے اجالے دیر رات ایک ایک چیز محفوظ موجود ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، ایک صبر ایسا نہیں ہے، ایک دن ایسا نہیں ہے، ایک رات ایسی نہیں ہے، ایک کھانا ایسا نہیں ہے، ایک مسکرانا ایسا نہیں ہے، ایک حالت نیند خراٹ ایسا نہیں ہے جو صحابہ نے نوٹ کر کے امت نو نہ پہنچایا ہوئے۔ بتلاؤ اس جماعت تو بڑا امانت دار کون ہو سکتا؟ صحابہ کرام امین ہے اس پوری امت کے درمیان، ایک پورے دین، اس طرف رسول اللہ، اس طرف ساری امت، درمیان دی اندر ساری امانت صحابہ کرام دی ہے جنہاں نے پوری امت نو درمیان جو ہٹا کے روایت کر کے دسیا یہ ہے محمد رسول اللہ سے۔ ایک ایک ادا نقشہ کھچ کے صحابہ کرام نے اس امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام اس درجے تے فائز نے 7واں وصف اور آخری اج دی گزارشات دا آخری صحابہ کرام دا 7واں وصف کہ صحابہ کرام بڑی جچی تلی بات اور رائے دے مالک سن۔ صحابہ کرام دسو ہن اپنے محلے اپنی جماعت اپنے علاقے ذرا غور کرو، جیڑا بندہ ہر لحاظ نہ سچا ہوئے، ایمان ہی پختہ ہوئے اور عقل والا شعور والا ہوئے، دانشور ہوئے، دوجے ہر بندے دا خیر خواہ ہوئے، آپس برادری جوڑ رکھنے والا، جماعتی محبت پیدا کرنے والا ہوئے اور اس کو رائے لے جائے تو بڑی ججی تلی بات رائے دینے والا ہوئے، اچھی بات کہنے والا ہوئے اور سنجیدہ بات کرنے والا ہوئے، بتلاؤ انسان برادری نکھریا ہوں یا نہیں، عمدہ ہوں یا نہیں؟ صحابہ کرام کمال درجے دی رائے رکھ دے سن، تارا پاند ہے فرمایا قرآن پاک دے اندر فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم۔ محبوب ایک بات سن لو، اے جڑے تواڈے صحابہ کرام نے نا انہاں کول غلطی ہو جائے انہاں نال تساں ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں ناراض نہیں ہوندا۔ فاعف عنہم، درگزر کرتے رہنا، کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے نہ انہوں ناراض نہیں ہونا۔ فاعف عنہم، درگزر معافی کر دو،
درگزر کر دو، سارا قرآن پڑھو۔ اللہ نے کدے بھی اپنے محبوب نو ڈانٹیا نہیں، تنبیہ نہیں فرمائی۔ قرآن جتھے بھی تنبیہ فرمائی، جدو نبی پاک دی تھوڑی جی نظر صحابہ والوں ہٹن لگی، رب نے تنبیہ فرمائی، محبوب نہیں، صحابہ نے کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کرام پیار، انہاں دی عقیدت، انہاں دی محبت، یہ ایک محدث نے بڑی عجیب توجیہ کی ہے۔ فرماندے نے اللہ چاہتا ہے جدو انہاں سارا کچھ میرے دین واسطے لٹا چھوڑیا، جی انہاں کو غلطی ہو جائے تو میں کیوں پکڑ لواں؟ پیار نو پیار ہوندا ہے، جی نو جی ہوندی ہے، جدو انہاں سارا اسلام لئی تے جے انہاں کو کوئی خطا ہو جائے تے میں مواخذہ کراں، پکڑا نہیں۔ فرما فاعف عنہم، اے محبوب پہلی بات کہ تسن اندر گزر کر، دوسری بات واستغفر لہم، تہاڈی ڈیوٹی نبی نے حکم دے رہا کون؟ اللہ۔ اللہ دا حکم واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ محبوب تہاڈے تے ایک چیز فرض کر رہا ہاں، واجب کر رہا ہاں، کیڑی؟ واستغفر لہم، اپنے سارے صحابہ لئی میرے کولوں مغفرت دی دعا کرنی۔ اللہ فرماتا ہے دعا کرنی نبی نو، ساری ڈیوٹی گالی دینا، ساری ڈیوٹی ذمہ داری پورا کر۔ اللہ فرماتا ہے نبی دی ذمہ داری ہے کہ صدیق عمر عثمان علی لئی میرے کولوں مغفرت دی دعا کر۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور معاملات کام میں انہاں کولوں مشورہ لینا۔ کس نو مشورے لین دا حکم کس نو ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ وشاورہم فی الامر، صحابہ کو مشورہ لو۔ اتنے مفسرین نے لکھے صحابہ رائے نہ رکھتے ہوتے، عقل والے شعور والے نہ ہوتے، سمجھ والے نہ ہوتے، رائے سنجیدہ پختہ نہ ہوتی، اللہ انہوں نے محمد مصطفیٰ دا مشیر نہ بنانا۔ ہر صدر ہر حکمران کنوں اپنا مشیر بناتا ہے جہدے مشورے تنوں امانت یقین ہوئے کہ چنگا دے گا مشورہ۔ وشاورہم فی الامر، فرمایا میرے محبوب اسا سارے صحابہ تہاڈا مشیر بنایا ہے، کسے معاملے مشورہ لینا ہو تو لو انہاں کولوں مشورہ۔ المستشار مؤتمن، قرآن نبی علیہ السلام نے خود اصول بیان فرمایا ہے کہ جد کو مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہونا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام امانت دار نے، تائی نبی علیہ السلام نے ان کو مشورے دا حکم ہو رہا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام دے اندر اے اوصاف، 7 اوصاف موجود نے۔ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ ایمان پکے، سارے صحابہ کرام صاحب عقل، سارے صحابہ کرام ہمدردی خیرخواہی پوری امت کی رکھنے والے، سارے صحابہ کرام آپس میں پیار و محبت رکھنے والے، سارے صحابہ کرام امانت دار، اور سارے صحابہ کرام رائے اور سنجیدگی دے نال پیغمبر دے مشیر اور وزیر نے۔ اور ان سارے صحابہ کرام نے مجموعی طور تے قرآن پانے کی کیا ہے؟ سارے صحابہ کا ذکر کر کے فرمایا الذین آمنوا، اس آیت مبارکہ نو پڑھیے سنیے پلے باندھی۔ سورۃ توبہ دی آیت مبارکہ ہے، قرآن کی فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ، سارے صحابہ ایمان لے آن تو بات کی تھی ہجرت، جہاد کی تا اللہ دے راہ، کس طرح؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال نال اپنی جاناں نال، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ دے ہاں انہاں دا بہت بڑا درجہ نال پرانا کیا ہے، بہت بڑا درجہ ہے اللہ دے ہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ سارے دے سارے کامیاب، اللہ دے ہاں بڑا درجہ ہے، سارے دے سارے کامیاب نے۔ اگلی بات یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ خوشخبری دیو، میرے والوں رب نے خوشخبری دیندا ہے کس بات دی؟
کہ میری رحمت تواڈے واسطے، میری رضا تواڈے واسطے اور میری جنت بھی تواڈے واسطے۔ سارے صحابہ علیہ اللہ دی رحمت، اور جس سے اللہ رحمت چا کرے اللہ راضی بھی ہو جائے، اللہ جنت بھی دے، بتلاؤ کیا شک ہے؟ امام ابن حجر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رضا اللہ دی ہے، لوگوں رضا اللہ دی ہے، میری تواڈی نہیں۔ اسی اج ایک نہ راضی تے کل دوجے اسے نال ناراض، کیونکہ ساڈے علم کامل نہیں ہے۔ اج ساڈا خیرخواہ ہے، کل تہاڈا خیرخواہ نہیں، اج تہاڈا دوست ہے، کل اس دا دشمن ہوئے، اج تسی راضی ہو کل ناراض ہو۔ بتلاؤ جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ فرمائے با نہیں نہیں نعوذ باللہ سن پتہ نہیں چلے تو مخلص نہیں سی اسی ناراض ہو گیا، نہیں۔ امام ابن حجر فرما جس سے اللہ راضی ہو جائے یہ مطلب ہے اللہ دی رضا ہمیشہ ہے، اللہ دی رحمت ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ کامیابی تے جنت او دے واسطے، نعمتاں والی جنت۔ اللہ جی اس جنت کتنے دن رہن گے صحابہ؟ قرآن نے ایسا کمال کیتا ہے، کوئی ہے جو رافضی غور کرے، کوئی ہے جو صحابہ نہ دشمن غور کرے نہ یہاں تے اور وہ دل کھل جائے، صحابہ کرام لئی محبت لئی شرح صدر ہو جائے۔ قرآن نے فرما خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت رہن گے جڑی نعمت والا ٹھکانہ میں بنایا ہے اودے اندر رہن گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کو انہاں دا بہت بڑا انہاں واسطے اجر رکھیا ہوا ہے۔ لہذا صحابہ کرام عمدہ مثالی شخصیات نے انہوں دی محبت پیار عقیدت ہر مسلمان تے واجب ہے۔ اللہ سنو صحابہ کرام نال محبت کرنے والا بنا دے، قیامت والے انہوں نے قدموں اٹھن دی سعادت نصیب فرما دے، صحابہ کرام نے ساڑا قیامت نو حشر فرما دے، صحابہ کرام تو دی طرح اللہ سانو بھی جہنم تو بچا لے، جنت حقدار بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ اشہد ان محمد